دوستوں سوچو ذرا، اگر آپ کی خالی جیبیں خالی ہاتھ لمحوں میں سونے کے ڈھیر سے بھر جائیں، اگر آپ کی جیب جو کل تک خالی تھی آج کرنسی کے نوٹوں سے لبریز ہو جائے، اگر آپ کے گھر میں غربت کا اندھیرا اور اچانک دولت کے فرشتے اتر کر اسے روشن کر دیں، کیا یہ ممکن ہے؟ جی ہاں، یہ ممکن ہے، اور اس کا راز چھپا ہے عصر کے وقت۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دن رات کی سرحد پر کھڑا ہوتا ہے، جب آسمان پر روشنی اور اندھیرے کی کشمکش چلتی ہے اور زمین پر وہ فرشتے اترتے ہیں جو رزق تقسیم کرتے ہیں۔ بڑے بزرگ فرماتے ہیں، جو شخص عصر کے وقت اللہ کے حضور جھکتا ہے اس کے لیے غیب کے خزانے کھل جاتے ہیں، اور انہی گھڑیوں میں 3 ایسے کلمات ہیں جو خزانے کی کنجی ہیں۔ یا حیو یا قیوم، یہ الفاظ روح کو نئی زندگی دیتا ہے، جیسے ایک مرجھایا ہوا پودا بارش سے بھرپور زندہ ہو جائے، ایسے ہی ذکر قسمت کو بھرا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ذکر بڑا ہی لاجواب ہے۔ دوسرا استغفر اللہ، یہ صرف معافی نہیں، یہ رزق کی بارش ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو استغفر اللہ کو لازم پکڑ لے اس کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ، زمین سے نعمتیں اگا دیتا ہے اور ایسے رزق دیتا ہے جس کا گمان بھی نہ ہو۔ تیسرا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ اعلان ہے جس کے بعد دنیا کی ساری طاقتیں بے بس ہو جاتی ہیں اور اللہ اپنے بندوں کی کفالت خود لیتا ہے۔ قرآن نے وعدہ کیا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب ذرا تصور کرو، یہ تینوں کلمات اگر ایک ساتھ عصر کی گھڑی میں زبان پر آ جائیں تو کیا ہوگا؟ دولت کے دروازے ایسے کھلیں گے جیسے صدیوں سے بند قفل ٹوٹ جائیں۔ فرشتے آپ کے گھر کا رخ کریں گے، آپ کی خالی جیبیں خالی ہاتھ بھر جائیں گے اور آپ کی جھولی میں ایسے خزانے ڈالے جائیں گے جو آپ نے خواب میں بھی نہ سوچے ہوں۔ یہی راز جس کی وجہ سے بعض لوگ عصر کے بعد منٹوں میں کروڑ پتی بن جاتے ہیں، کوئی تاجر ہو یا مزدور، کوئی نوکری والا ہو یا بے روزگار، جب یہ کلمات عصر کے بعد دل سے ادا کیے جاتے ہیں تو غیب سے ایسے دولت اترتی ہے، دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ دوستو آج آپ بھی اگر اس ذکر کو پا گئے تو یقین جانی آپ کی زندگی بدل جائے گی، غربت کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے اور اللہ کے فرشتے آپ کے لیے ایسے دریا بہا دیں گے جن کا پانی کبھی خشک نہیں ہوتا۔ دوستوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کے دل کی سب سے بڑی پیاس کیا ہے؟ پیٹ بھرنے کی روٹی یا پھر جیب بھرنے کا پیسہ؟ نہیں، اصل پیاس یہ ہے کہ دل کو سکون مل جائے، گھر کی غربت دور ہو جائے اور رب کی رحمت دل کے اوپر سایہ کر لے۔ اور یہی راز چھپا ہے ان 3 الفاظ میں، یا حیو یا قیوم، استغفر اللہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دوستوں جب کوئی بندہ عصر کے وقت ٹوٹے دل کے ساتھ آنسوؤں میں ڈوبی آنکھوں کے ساتھ یہ کلمات پڑھتا ہے تو سوچو ذرا، آسمان کے فرشتے کیسے لرز جاتے ہیں۔ زمین گواہی دیتی ہے کہ یہ دل خالی نہیں لوٹے گا۔ یا حیو یا قیوم، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ فریاد ہیں اور وہ صدا ہے جو مردہ دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ جب کوئی غریب بندہ خالی جیب کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے یا حیو یا قیوم، تو اس کی فریاد آسمان کو ہلا دیتی ہے اور فرشتے رزق کے خزانے لے کر اترتے ہیں۔ استغفر اللہ یہ آنسوؤں کی زبان ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عصر کے بعد استغفار کیا اور ان پر ایسے دروازے کھلے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی قرض میں ڈوبا ہوا شخص تھا، آنکھوں میں آنسو بھر کر استغفار پڑا اور دوسرے ہی دن اس کے قرض ادا ہو گئے۔
کوئی بیمار تھا، اس نے استغفار کو پکڑا اور اس کی بیماری کے ساتھ اس کی غربت بھی ختم ہو گئی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ صدا ہے جو انسان کے دل سے نکلے تو اللہ خود کہتا ہے اب یہ میرا معاملہ ہے۔ ایک ماں نے عصر کے بعد یہ پڑھا، بیٹے کی نوکری بند تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن چند دنوں میں ایسا دروازہ کھلا کہ بیٹا لاکھوں میں کھیلنے لگا۔ دوستو، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ایسے واقعات ہزاروں میں ہیں، لاکھوں میں ہیں۔ لوگ عصر کے بعد یہ 3 کلمات ملا کر پڑھتے ہیں اور لمحوں میں ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو دولت کے خزانے مل جاتے ہیں، کسی کو اچانک نوکری مل جاتی ہے، کسی کا کاروبار راتوں رات ترقی کر جاتا ہے، کوئی غریب مزدور اچانک کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، دنیا میں اس جیسا کوئی وظیفہ نہیں۔ یہ صرف ذکر نہیں، یہ تقدیر کو پلٹ دینے کا راز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام نے کہا جس نے عصر کے وقت دل سے یہ کلمات پڑھ لیے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اب سوچیں، آپ کے آنسو اگر عصر کے وقت ان الفاظ کے ساتھ بہہ گئے تو اللہ کی رحمت آپ پر کیسے برسنے لگے گی، دولت کے فرشتے آپ کے دروازے پر کیسے آئیں گے اور آپ کے خالی ہاتھ خزانے سے کیسے بھر جائیں گے۔ یاد رکھیں، یہ کلمات دنیا کے سارے وظائف سے بڑے ہیں۔ یہ ایسا راز ہے جسے اگر آپ نے آج پا لیا تو آپ کی زندگی کا نقشہ پلٹ جائے گا، غربت کی دیوار ٹوٹ جائے گی اور خوشحالی کے دریا آپ کے گھر میں بہنے لگیں گے۔ دوستوں، ذرا آنکھیں بند کرو اور سوچو، تمہاری جیب خالی ہے، گھر میں غربت کے سائے ہیں اور تم راتوں کو کروٹیں بدلتے ہو کہ یا اللہ کب نصیب بدلے گا۔ مگر اب سنو، عصر کے وقت جو راز میں تمہیں بتانے لگا ہوں، یہ وہ چابی ہے جسے اگر تم نے دل سے اپنا لیا تو تمہاری قسمت کے قفل ایسے ٹوٹیں گے کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ 3 کلمات، یا حیو یا قیوم، استغفر اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ دولت کے دریا ہیں۔ ان کو عصر کے بعد دل سے پکارا جائے تو غریب کے خزانوں کے دروازے، دیکھیں، غیب کے دروازوں کے خزانے غریب کے لیے کھل جاتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو ایسے لوگوں کے قصے موجود ہیں کہ وہ کل تک فقیر تھے، بھیک مانگنے پر مجبور تھے، لیکن عصر کے بعد یہ کلمات پکڑ لیے اور اگلے دن ان کی جھولی خزانے سے بھر گئی۔ کسی کو ایسا مال ملا کہ گننے والے تھک گئے، کسی کو ایسی تجارت ملی کہ دشمن بھی رش کرنے لگے، اور کوئی تو ایسا بھی تھا جسے اتنی زمین اور جائیداد ملی کہ گاؤں بھر کے لوگ حیران رہ گئے۔ یہ کلمات ایسے ہیں جیسے دولت کے سمندر کی کنجی، جیسے ہی تم یہ کنجی گماؤ گے دروازے کھل جائیں گے اور تمہارے سامنے خزانے کے دریا بہنے لگیں گے۔ سوچو ذرا وہ لمحہ جب فرشتے تمہارے گھر کا رخ کریں گے، کوئی تمہارے ہاتھ میں سونا ڈال رہا ہوگا، کوئی تمہارے نصیب میں چاندی لکھ رہا ہوگا، کوئی تمہارے کاروبار میں برکت ڈال رہا ہوگا اور کوئی تمہارے رزق میں ایسی روانی دے گا کہ ختم ہونے کا نام نہ لے گی۔ دوستو، دنیا کے سب سے بڑے راز یہی 3 کلمات ہیں۔ نہ یہ کہانی، نہ افسانہ، بلکہ حقیقت ہے۔ ہزاروں لوگ عصر کے بعد یہ کلمات پڑھ کر کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ غربت، غریب مزدور امیر تاجر بن گیا، بے روزگار نوکری کے عہدے پر پہنچ گیا، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا اس کے قدموں تلے زمین کے خزانے آ گئے۔ اور سنو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا ذکر نہیں جو ان 3 کلمات کا مقابلہ کر سکے۔ یہ وہ راز ہے جس پر اگر تم نے آج عصر کا عمل کر لیا تو کل لوگ تمہارے دولت گننے والے ہوں گے، یعنی کل لوگ تمہاری دولت گننے والے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے
یہ وہی ہے جو کل تک خالی ہاتھ تھا اور آج اس کے قدموں تلے خزانوں کے پہاڑ ہیں۔ دوستو یاد رکھنا، عصر کی یہ گھڑی اور یہ 3 کلمات تمہاری قسمت کا فیصلہ بدلنے والے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جسے اگر تم نے کھو دیا تو شاید زندگی میں پچھتاؤ گے، لیکن اگر تم نے آج یہ راز پا لیا تو آنے والے کل میں تمہارے نام امیروں میں ہوگا اور دنیا تمہیں رشک کی نگاہ سے دیکھے گی۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، اب میں آپ کو عصر کے بعد کا یہ سچا وظیفہ بتانے لگا ہوں جو ہر طرح کی مشکل پریشانی کو اللہ پاک کے حکم سے دور کر دیتا ہے۔ بڑی سے بڑی بیماری، پریشانی، تکلیف اللہ پاک کے حکم سے دور ہو جاتی ہے۔ جو میری بہنیں میرے بھائی بے شمار وظیفے پڑھ کے تھک گئے ہیں، وہ زندگی میں ایک بار اس عمل کو بھی آزما لیں۔ آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، اس عمل کو ایک بار زندگی میں لازمی پڑھیں۔ یا حیو یا قیوم استغفر اللہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عصر کی نماز فوراً پڑھ لیں اور اس عمل کو پڑھتے ہی شروع کر دیں۔ اس عمل کو پڑھنے میں ایک آدھی منٹ کا وقت لگتا ہے۔ اگر عصر کی نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکیں تو عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کو فوراً دور کر دیں گے۔ دوستوں سب سے پہلے سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ چاہیں تو یقیناً کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ یقین مانیے درود شریف وہ چابی ہے جو ہر عمل کے دروازے کو کھول دیتی ہے۔ جس نے عمل کی ابتدا درود شریف سے کی، اس کی دعا فرشتے آسمان تک لے کر جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کہتی ہے اس بندے کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ اب آئیں دوستوں، پہلا وظیفہ سنو۔ یا حیو یا قیوم، یہ الفاظ صرف ذکر نہیں بلکہ مردہ قسمت کو زندہ کرنے والی روح ہے۔ بزرگ کہتے ہیں جو عصر کے وقت دل کی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ یا حیو یا قیوم پکارے تو غیب کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سوچو ذرا، ایک مزدور جس کے پاس کل کھانے کو روٹی نہیں تھی، اس نے عصر کے بعد یہ کلمات پڑھے اور اگلے دن اسے ایسی نوکری ملی کہ تنخواہ لاکھوں میں تھی۔ ایک عورت تھی جو بیٹی کے جہیز کے لیے ترس رہی تھی۔ عصر کے بعد یہ کلمات اس کی زبان پر آئے اور کچھ دنوں میں غیب سے ایسا سامان آیا کہ بیٹی کی شادی خوابوں جیسی ہو گئی۔ یا حیو یا قیوم، یہ وہ الفاظ ہیں جو زمین و آسمان کے دروازوں کو ہلا دیتے ہیں۔ یہ کلمات ایسے ہیں جیسے دولت کا چشمہ جو ایک بار کہ پھوٹ پڑے تو پھر کبھی خشک نہیں ہوتا۔ اور دوستوں یاد رکھو، یہ ذکر اکیلا نہیں چلتا۔ جب دل کی زبان سے یا حیو یا قیوم نکلتا ہے تو ساتھ ساتھ ایک بندہ اگر کہہ دے استغفر اللہ تو وہ اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، اور جب وہ دل سے پکارے حسبنا اللہ و نعم الوکیل تو وہ اپنی غربت اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ 3 کلمات مل کر ایسی کنجی ہیں جو دولت کے خزانے کھول دیتی ہیں۔ عصر کے بعد یہ الفاظ ایسے لگتے ہیں جیسے آسمان سے دولت کے فرشتے اتر کر آپ کی جھولی میں سونے کے سکے ڈال رہے ہوں۔ قرآن میں وعدہ ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی دل سے یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے تو اس کے خالی ہاتھ بھرنے لگتے ہیں۔ یہ الفاظ غربت کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ یہ کلمات قسمت کو چمکا دیتے ہیں۔ اور دوستوں یاد رکھو، دنیا کے بڑے بڑے اولیاء کرام جب رزق کے دروازے بند دیکھتے تھے تو یہی الفاظ اپنی زبان پر لاتے تھے۔ یہ کلمات اللہ کے ایسے نام ہیں جو فرشتوں کو حرکت دیتے ہیں۔ اب سوچیں، اگر آج آپ کے دل کی گہرائی سے یہ ذکر نکل گیا تو کل آپ کے لیے وہ دروازے کھلیں گے جو صدیوں سے بند تھے۔ دولت کے فرشتے آپ کے گھر آئیں گے،
آپ کے بچوں کی قسمت بدل جائے گی اور آپ کا نام بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے گا جنہیں دنیا رشک سے دیکھتی ہے۔ یہ صرف وظیفہ نہیں، یہ خزانہ ہے۔ یہ خزانہ اگر آج آپ نے پا لیا تو زندگی بھر کبھی خالی نہیں رہیں گے۔ دوستوں، عصر کی نماز کے فوراً بعد یا عصر اور مغرب کے درمیان کسی وقت بھی آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، اور درود شریف پکڑ کر یعنی درود شریف ایک بار کوئی سا بھی پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں، اور فوری طور پر آپ نے عمل کا پہلے نمبر والا طاقتور وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے میرے دوستوں، یہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ پہلے نمبر والا طاقتور وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہی وہ تعداد ہے 21 ٹائم آپ نے پہلا وظیفہ عصر کی نماز کے بعد کے اس عمل میں 21 بار پڑھ کر اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ بنا کھڑے ہوئے عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستوں، یا حیو یا قیوم پڑھ کر جب بندہ دل تھام کر استغفر اللہ کہتا ہے تو یہ ایک ایسا نغمہ ہے جو آسمان کے فرشتوں کو ہلا دیتا ہے۔ یہ لفظ زمین پر نکلتا ہے اور آسمان تک جاتا ہے اور اللہ کے دربار میں ایک چیخ کی طرح پہنچتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یعنی استغفار صرف گناہ معافی نہیں ہے، یہ وہ کنجی ہے جس سے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، بارشیں برستی ہیں، دولت آتی ہے، روزگار میں فراوانی آتی ہے اور نسلوں کی برکتیں اترتی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرض کے بوجھ تلے دب کر استغفار کیا اور راتوں رات اللہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ کتنے گھروں میں فاقے تھے، بچے بھوکے تھے، مگر جب انہوں نے استغفار کا سہارا لیا تو فرشتے رزق کی ٹوکریاں لے کر اترے۔ کتنی بیوائیں، کتنے یتیم، کتنے بے سہارا لوگ تھے جن کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن استغفار نے ان کی نصیب کو بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب سوچو جب یا حیو یا قیوم کے سمندر جیسے لفظ دل کو ہلا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ استغفار کی بجلیاں گرتی ہیں تو دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے بلکہ جل اٹھتی ہیں۔ اب ذرا غور کرو، جب بندہ درود شریف پڑھ کر پہلے یا حیو یا قیوم کی صدا لگاتا ہے تو گویا اللہ کی ذات کے دروازے پر دستک دیتا ہے، پھر جب استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ دروازہ کھل جاتا ہے، اور جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل زبان سے نکلتا ہے تو اس دروازے سے فرشتے اترنے لگتے ہیں۔ بکسوں میں رزق، تھیلوں میں دولت اور ہاتھوں میں برکتیں لے کر۔ یہ کمبینیشن ایسا ہے کہ لوگ حیران رہ گئے۔ ایک عورت نے کہا میرا خاوند کام کاج نہیں کرتا تھا، گھر میں کچھ نہیں تھا، میں نے یہ تینوں مل کر پڑھے اور دوسرے ہی دن میرے گھر کے باہر لوگوں نے سامان رکھنا شروع کر دیا۔ ایک نوجوان بے روزگار تھا، استغفار کے ساتھ یا حیو یا قیوم اور حسبنا اللہ ملائے اور اگلے ہفتے کمپنی نے فون کیا اور نوکری دی جس کا وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دوستو، یہ راز ایسا ہے کہ دنیا کے خزانے بھی چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ یہ تینوں لفظوں کا خزانہ، یہ تین نوری دروازے، یہ تین اسماء ہتھیار، ان جیسا دنیا میں کوئی عمل نہیں۔ تو دوسرا وظیفہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو بھی 21 بار پڑھ کر تیسرا اور آخری وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بھائیوں اور بہنوں، آخری وظیفہ یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل جب زندگی کی کشتی طوفان میں پھنس جائے، جب زمین ٹوٹنے لگے، جب انسان بے بس ہو جائے تو زبان سے ایک صدا نکلتی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔
یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت ابراہیم نے آگ میں پھینکے جانے کے وقت کہے تھے تو آگ ٹھنڈی اور سلامتی بن گئی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو صحابہ کرام نے دشمنوں کے گھیرے میں کہے تو اللہ نے ان کے لیے فرشتوں کے لشکر بھیج دیے۔ ذرا سوچو، جب یہ لفظ دل سے نکلیں تو آج بھی حالات کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، قرض کی آگ بجھ جاتی ہے، دشمنی کی آگ بجھ جاتی ہے، بھوک کی آگ بجھ جاتی ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ بندے کے ٹوٹے نصیب کو جوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں، یا حیو یا قیوم، استغفر اللہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اب جب یہ تینوں اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ لو کہ زمین و آسمان کے خزانوں کے دروازے ایک ساتھ کھل جاتے ہیں۔ ایک شخص نے یا حیو یا قیوم سے دل کے دروازے کھٹکھٹائے، استغفر اللہ سے گناہوں کے پردے ہٹا دیے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اپنے حالات اللہ کے سپرد کر دیے۔ دوستوں، آخری وظیفہ آپ نے صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے آخری وظیفہ 100 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے دعائیں کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ دوستوں۔